أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ سورج زندگی اور صحت کو زمین پر کیسے ریگولیٹ کر رہا ہے، اس ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نظام کائنات توانائی پر چل رہا ہے۔ اس لا انتہا کائنات کا ایک ذرے سے بھی کم حصہ نظام شمسی، جو ہمیں اپنی بصارت سے بہت وسیع نظر آتا ہے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں تو اس کی حقیقت معمولی ذرے سے بھی کم ہے۔ ایک تماشا یا ڈرامہ ہے جو آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ روپ اور بحروپ کا کھیل ہے۔ ابھی دن کی روشنی تھی، ہر چیز رواں دواں تھی، اب یہ رات ہو گئی اور ہر حرکت رک گئی، وہ روشنی کہیں اور منتقل ہو گئی۔ اندھیرا اور اجالا روشنی کے ہی روپ ہیں، اسی طرح تری اور خشکی دونوں رطوبت کے ہی روپ ہیں۔ وہ ماہرین طب جنہوں نے آگ، پانی، زمین اور ہوا کو اس جہان رنگ و بو کی بنیاد قرار دیا، بہت ذہین اور افق کے پار کسی چیز کو چیرے بغیر اس کے اندر تک اور ظاہر سے باطن کی گہرائیوں تک جھانکنے کی بصیرت رکھتے تھے۔ ان کی وراثت علم کم علموں اور نادانوں کے ہاتھ آ گئی، ظاہری لفظوں اور اصطلاحات میں پھنس گئے۔ ان زر و جوہر کی حقیقت کو نہ جانتے ہوئے انہیں گدھوں کے گلے کی زینت بنا دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گئے۔ یہ نظام شمسی سورج کی آگ سے چل رہا ہے، لیکن یہ آگ زمین تک نہیں پہنچتی۔ توانائی کا ایک قانون ہے، توانائی کبھی فلاں نہیں ہوتی، اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ سورج کے آگ کی توانائی کبھی حرارت، کبھی ریڈیشن، کبھی میکینیکل انرجی، کبھی بجلی کی صورت میں شکل بدل بدل کر سامنے آتی ہے۔ پاور فیکٹر کبھی ایک نہیں ہو سکتا، جتنا ایک کے قریب ہو اس مشین کی کارکردگی اتنی ہی بہترین ہوگی۔ اس لیے کسی چیز کو چلتے رہنے کے لیے بیرونی انرجی کے ماخذ کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم فیول کہتے ہیں۔ نظام شمسی کو چلانے کے لیے سورج کی آگ بنیادی فیول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سائنس جتنی قسم کی انرجیز بھی معلوم کر چکی ہے اور ابھی معلوم کرے گی، ان سب میں بنیادی کردار سورج کی آگ کا ہی ہے۔ وہ خود تو سورج میں دہک رہی ہے، لیکن مختلف شکلوں میں نظام شمسی کو چلا رہی ہے۔ عمل، رد عمل اور در رد عمل کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کہیں توانائی جمع ہو رہی ہے اور کہیں خرچ ہو رہی ہے، کہیں اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے، کہیں دوسروں کے لیے پیدا کر رہی ہے۔ ایک مسلسل عمل ہے، لیکن اعتدال کی لمٹ کراس نہیں ہوتی، اور یہی توازن اس نظام کے قائم رہنے کا باعث ہے۔ یہ ہماری زمین ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ یہ براؤن کلر ہماری زمین کا ہے، یہ اس کا مرکز ہے۔ مرکز میں لوہا اور نکل ٹھوس حالت میں موجود ہیں، اور اس کے ارد گرد یہاں یہ سب پگھلا ہوا لوہا ہے۔ جب یہ زمین حرکت کر رہی ہے تو یہ پگھلا ہوا لوہا بھی اس کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے۔ سینٹر اپنی جگہ پہ ساکن ہے۔ اگر ہم ڈائنمو کے اصول کو دیکھیں یا بجلی کے پیدا کرنے کے لیے جنریٹر کے نظام کو سمجھ لیں، تو یہ ہے جب مقناطیسی لہروں میں کسی کنڈکٹر کو رکھ دیا جائے تو جو لہروں کو وہ کاٹے گا وہاں بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ مسلسل حرکت سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے
وہ مسلسل مقناطیس کو پیدا کرتی رہتی ہے۔ یہ مقناطیسی فیلڈ یہاں سے پیدا ہو کر زمین کے باہر والے لیول پہ اس کے پولز ہیں، اور یہ میکسیمم اپنی طاقت اس جگہ پہ لے آتی ہے۔ اب یہ والا جو نظام ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہی پولز جو میگنیٹ کے یہاں پہ آتے ہیں، یہ وہ شعاعیں جو سورج سے زمین تک پہنچ رہی ہیں اور پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ شعاعیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زمین پہ اور زمین کے اوپر موجود زندگی کے لیے مضر ہوتی ہیں، وہ اس میگنیٹ سے ٹکرا کر سائڈوں پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، نتیجے میں زندگی محفوظ رہتی ہے۔ اگر سورج کی آگ تو سورج تک محدود ہے، لیکن جو حرارت اور جو ریڈیشن یہاں سے زمین تک پہنچی، اگر وہ بلا روک ٹوک زمین تک پہنچ جاتی تو زمین پر پانی کا وجود ہی نہ رہتا، وہ پانی سب بہا بن کر اڑ جاتا۔ اب اس ریگولیشن کے تحت جس جگہ پر گرمی بڑھتی ہے تو اس گرمی کے بڑھنے سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بخارات سمندر سے بھی اٹھتے ہیں، دوسری جگہ سے بھی اٹھتے ہیں، اور زمین کے گرد یہ وہ حالہ ہے جس حالے میں آ کے وہ بخارات اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر وہ زمین کے چاروں طرف اپنا ایک بادل سا بنا لیتے ہیں۔ موسم کے ساتھ یہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر یہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کرہ ہوائی ہے۔ اس کرہ ہوائی میں مختلف گیسز ہیں۔ ان میں یہ آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے اور دوسری گیسز ہیں۔ آکسیجن کے دو آئسوٹوپ ہیں، ایک کو ہم O2 اور ایک کو O3 کہتے ہیں۔ وہ O3 کو اوزون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اوزون زمین کے ارد گرد اپنا ایک حالہ بنا لیتی ہے۔ اس حالے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سی مضر شعاعیں اس اوزون کی تہہ کو پار نہیں کر سکتی، اور زمین کے اوپر موجود زندگی محفوظ رہتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر خود بخود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روپ اور بحروپ کا کھیل کیسا ہے۔ زمین اپنے ایک محور اور ایک ایکسس دو پر گھوم رہی ہے۔ یہ اس کا ایکویٹر ہے۔ اس ایکویٹر کے ایک طرف دو کیفیات کا غلبہ ہوگا، جیسے اس وقت یہاں گرمی اور خشکی کا غلبہ ہے، اور اس کے مخالف پول میں یہاں سردی اور تری کا غلبہ ہے۔ جب یہ خشکی اور گرمی اس سائڈ پہ آ جائے گی تو یہ دونوں کیفیات اس مقابل سمت میں آ جائیں گی، اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ جب ان کو بدلاؤ آتا ہے، اس کے ساتھ ہی موسم بدلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی خوراک پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی فاسل فیوزل اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ باہر روشنی نے ایک حالہ بنا رکھا ہے۔ اس حالے کے اندر یہ اوزون ہے۔ اوزون کے اندر بلندیوں پر ایک پانی کرہ ہوائی میں موجود ہے، اسے ہم آبی عثمان کہتے ہیں، اور یہ والی جو باہر والا نشان ہے اس کو ہم آفتابی عثمان کہیں گے، کہ اس کے باہر سورج کی حکومت ہے، سورج کی شعاعوں کی حکومت ہے، لیکن یہاں سے اندر یہ بلا روک ٹوک نہیں آ سکتی۔ یہ اپنی ایک محدود توانائی لے کر نیچے آتی ہے، اور اس محدود توانائی کی وجہ سے یہ زندگی کا نظام محفوظ بھی رہتا ہے، اور اپنی لمٹ سے باہر نہ جاتے ہوئے زندگی کا سفر بھی قائم و دائم ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے یہ گرمی بڑھتے ہوئے یہاں یہ زوال پہ آ گئی، اور یہ زوال مسلسل ہے، یہاں سے پھر بڑھی، یہاں آ کے ختم ہو گئی۔ جب یہ ختم ہو گئی تو گرمی آٹومیٹک ہی تری میں چینج ہو گئی۔ یہ تری عروج پہ آئی، یہاں سے اس کا مسلسل زوال ہے، یہ زوال تک آ گئی، یہاں سے پھر بجھتے ہوئے ایک ہی طرح یہاں آ گئی، اور یہاں سے پھر گرمی میں چینج ہو گئی۔ اسی طرح یہ دو کیفیات ہیں۔ یہ خشکی بڑھتے بڑھتے
یہاں آ کے ختم ہو گئی اور سردی میں چینج ہو گئی، سردی بڑھتے بڑھتے یہاں تک عروج میں آئی، یہاں سے زوال شروع ہوا، یہ زوال مسلسل یہاں تک رہا، یہاں سے آ کے یہ پھر بڑھتے ہوئے لیکن مائنس سسٹم میں یہاں آ کے اپنی قوت اس نے تری نے ختم کر دی، سردی نے ختم کر دی، اور یہاں سے خشکی کا عروج شروع ہو گیا۔ آکسیجن زمین پر 21% ہے، نائٹروجن 78% ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03% ہے، آرگون بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ یہ ان ساروں کا نظام اگر دیکھیں تو آکسیجن وہ چیز ہے جو خود نہیں جلتی لیکن جلتی ہوئی چیزوں کو تیز کر دیتی ہے، ہائیڈروجن وہ چیز ہے جو خود جلتی ہے لیکن جلتی ہوئی چیزوں کو بجھا دیتی ہے۔ اگر کرہ ہوائی میں نائٹروجن نہ ہو تو نائٹروجن نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن اور دونوں ایک دوسرے کو بھگ سے اڑا کر پوری کائنات کو جلا دیں، لیکن قدرت نے جو یہ توازن قائم کر رکھا ہے، یہ توازن اس کرہ ہوائی میں برابر رہتا ہے۔ مزے والی بات یہ ہے کہ ہوا میں 78% نائٹروجن ہونے کے باوجود ہم پودوں کو کیمیائی کھادیں دینے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ کہ پودوں کی جڑیں تک نائٹروجن تو پہنچتی ہے لیکن وہ نائٹروجن اویلیبل فارم میں نہیں ہوتی۔ جدید زراعت جو ہم اپنی زمین کے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں معاف کیجیے، وہ سارے نظام کو ادھیڑ کر اس نے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے صحت کا نظام، علاج کا نظام اور دوسرے سب نظامات ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، سورج کا جوڑا زمین کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ زمین کا ایک جوڑا اب آبی آسمان کے ساتھ بھی ہے۔ زمین ریسیو کرتی ہے اور آبی آسمان پانی فراہم کرتا ہے۔ ہر ایک چیز دیکھنے میں علیحدہ نظر آتی ہے لیکن وہ علیحدہ نہیں ہوتی، وہ ایک ہی روپ بدل کر اس کا بہروپ سامنے آ جاتا ہے۔ جب تک ہم ان جوڑوں کی اصل کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کرنا پڑے گا، جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا۔ ان ڈائیگرامز کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری گزشتہ ویڈیوز ہیں ان کو بار بار سنیں، انہیں ذہن نشین کریں، تاکہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کی اہمیت کو آپ سمجھ سکیں اور آپ کو یہ ڈائیگرامز پوری طرح سمجھ آ سکیں۔ السلام علیکم۔